رسالت پر پہرے کی بات آئے گی تو جب بھی کہیں بھی ختم نبوت کے پہرے کی بات ہوگی تو نام مرشد خادم حسین بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس سال مجھ مسکین کے 22 مصلے مکمل ہو گئے ہیں۔ بڑوں کی دعاؤں سے، اساتذہ کی شفقتوں سے، والدین کی مناجات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ دعا کریں کہ زندگی کا آخری سجدہ بھی اللہ اپنے گھر میں نصیب فرمائے یا اپنے محبوب کے لیے کسی راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اس سال چونکہ سفر میں رہا ہوں مسلسل، تو مسجد کو میں اس طرح ٹائم نہیں دے پایا جمعہ شریف سے ہٹ کر جس طرح پہلے سالوں میں دیتا تھا، کیونکہ وہ ذمہ داریاں اس طرح کی ہیں سر پہ، جہاں جہاں بھی جاتے ہیں اس مسجد کی نسبت سے، بابا جی کی نسبت سے پہنچنا ہوتا ہے۔ اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھی تعاون کرتے ہیں، اور توقع اور امید کرتا ہوں کہ آنے والا بھی جو دور ہے انشاءاللہ وہ اسلام کا دور ہے۔ اتھے حضور دا دین چونکہ تخت آنا ہے جی انشاءاللہ، اس کے لیے مجھے اور آپ کو جہاں جہاں پر بھی بلایا جائے گا ہم انشاءاللہ وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جمعہ شریف کے حوالے سے کراچی کی بڑی سے بڑی مساجد کے لیے کہتے ہیں جی ایک جمعہ کا ہمیں ٹائم دے دیں، کراچی بہت زیادہ جانا ہوتا ہے، ابھی عید کے فوراً بعد بھی جانا ہے، تو کہتے ہیں جی جمعہ پڑھا کے آپ چلے جائیں۔ کہتا ہوں جمعہ سننا نے تو پھر ایتھے آ جاؤ، باقی سارا ہفتہ جتھے مرضی سانو طریقی رکھو، جمعے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے جی۔ تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت اور ہمت کے ساتھ ہمیں ناموس رسالت کا جو مشن بابا جی دے کر گئے ہیں اس کو آگے لے کر جانے کی۔ قرآن شریف کے 2-3 مقام آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ مقصد تخلیق ہمارا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ آپ نے یقیناً توجہ سے سماعت کرتے ہیں، تھوڑا سا ذرا مزید توجہ کریں گے تو میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، بس صرف ان سے مجھے لالچ اتنی ہے کہ یہ چہرے بڑے خوبصورت ہیں اور میں کہتا ہوں یہ دوزخ میں نہ جائیں، اتنی لالچ۔ تو آخر میں انشاءاللہ نعشی بھی پڑھیں گے، تو آپ ذرا بس تھوڑی سی توجہ اپنی رکھیں۔ مقصد تخلیق، اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا ہے۔ تو 27ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات شریف کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ مقصد ہے، کوئی لمبی چوڑی گل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ آیت نمبر 56 ہے، اور ساتھ لو جی مولوی صاحب سانو کہڑے پاسے ٹور رہے ہیں، رزق حلال کمانا عبادت نہیں ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا عبادت نہیں؟ یہ تو عبادت ہے، لیکن رب سے پوچھتے ہیں، رب فرماتا ہے ما ارید منہم من رزق، میں تو تم سے رزق مانگتا ہی نہیں۔
اللہ رزق نہیں مانگتا کسی سے، اللہ دینے والا ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، وہ دیتا ہے۔ اور یہ جب سے یہ پرابلم یہ آئی ہمارے معاشرے میں، بہت سے لوگ یہاں مقروض بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گروی میں پھنسے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پرابلم ہمیں اس دن سے آئی ہے جس دن سے میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا کفیل ہوں، جبکہ کفیل صرف اللہ ہے، کفیل صرف اللہ ہے، کفیل صرف کون ہے؟ جس دن سے یہ ٹینشن آ گئی ہے نا جی کہ میں انہوں نے لیا کے دینا ہے اور ہر حال ہی لیا کے دینا ہے، کہ حلال نہ لگیا تو حرام لیا دیا گا، اس دن سے ہماری تباہی شروع ہو چکی۔ چھوڑ دیں، سب کو سامنے بٹھائیں اپنے بچوں کو، ان کو کہیں کہ میں تمہاری خواہشیں نہیں پوری کر سکتا، بتاؤ چلنا ہے میرے ساتھ؟ آپ کو 1-2 منٹ میں آپ کی حیثیت پتہ چل جائے کہ میں صرف تمہاری ضرورتیں پوری کروں، خواہش نہیں، خواہشیں بادشاہوں کی نہیں پوری ہوتی، اور ضرورت جو ہے وہ غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ مطلب اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے بچائے، یہ جو بھوک ہے اور پیٹ ہے یہ بندے کو کافر بھی بنا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھار فقر بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جدوں تک پیٹ ہی چوہے گا کچھ نہیں تے سجدہ بھی تسلی نال سجدہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن تھوڑا سا ذرا آپ اسباب سے بھی ہٹائیں نظر اور ایک مرتبہ اسباب پیدا کرنے والے کی طرف سفر کریں، صرف تھوڑی دیر کے دل ہو کے کرو ایک بار، تو دیکھیے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی جس کا حل اس قرآن میں موجود نہ ہو۔ آپ میں سے کچھ ساتھی کھڑے ہو کر سوال کر سکتے ہیں، اگر مجھے جواب نہ آتا ہوا میں آپ کو اپنے اساتذہ سے پوچھ کر بتا دوں، دنیا کا کوئی سوال میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ کریں، اس کا جواب ہم آپ کو قرآن سے تلاش کر کے دنیا کا کوئی سوال۔ لیکن ہمارا نظام تعلیم میں، بالخصوص نظام تعلیم پر اس لیے میں زور دیتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، واللہ العظیم مجھے یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی 400-500 طلباء پڑھتے ہوں، میں کہنا تھوڑے ہون، 2 ہون، 4 ہون، کم دے ہون، مگر میں نظام تعلیم کو اس لیے ٹچ کرتا ہوں کہ علامہ اقبال سے پوچھا گیا دسو جی تسی پڑھ کے آئے ہو یورپ تو علامہ کہتے ہیں بس مینوں سر درد تو علاوہ کچھ نہیں لبے، پی ایچ ڈی ہے اقبال جناب، پتہ نہیں کیڑے کیڑے مضمون اقبال نے پڑھیا ہے، لیکن اقبال کے اندر بس درد ساری ملا ہے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ یعنی جس شخص نے جمہوریت کا باپ ہے، آج آپ دیکھیں نظام آج کا دن دیکھیں، اور جس دن سے جمہوریت کو بنایا گیا انہیں کیا کہ اگر تانوں جمہوریت نو منوان واسطے مذہب کا پتہ استعمال کرنا پڑے تم کر دینا، اور آج مذہب کا پتہ استعمال ہو رہا ہے جی۔ یعنی اس شخص کو آج عاشق رسول کہہ دیا جاتا ہے جو شخص صرف جرابیں پہن کر مدینہ شریف چلا جائے، دنیا کہتی اے عاشق رسول نے چلا۔ تو نظام تعلیم یہ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے جن کو آپ نے کالج تک پہنچانے کے لیے قرضے اٹھائے، ونگاں ویچیاں ماما نے، بالیاں ویچیاں، کانٹے ویچن، سود تے پیسے چکن کہ میرا پتر میرے پاس آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اعلان کروا دیں فیس نہیں ہے جی پوری تو کوئی مدد کر دے، اور آج تک ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے کہا جی میں نے اوپر بچوں کو پڑھانا ہے تو فیس نہیں ہے میرے پاس، تو آپ ذرا یہاں پر اعلان کروا دیں کہ لوگ میری مدد کر جان کیونکہ میں اتنے فیس بھیجوں۔ اور اس کا نتیجہ یہ دیکھیں، مار بھی سانو تاں پہ رہی ہے کہ بچے نو اسی صبح رج کے فریش کر کے سکولے بھیجتے ہیں، مسیتے بھیجنا ہوتا ہے منہ بھی نہیں دھواتے۔ تو پھر جب میں کبھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ تو آواز آتی ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو ایک رزق کے حوالے سے میں پرسوں ترسوں فجر کے وقت میں نے کچھ باتیں عرض کی، دوست کہنے لگے کہ یہ دوبارہ کریں، رزق کی پریشانی چھوڑ دیں آپ،
اگر آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہوا پھر رزق کی پریشانی چھوڑ دیں، تھوڑا سا کر کے دیکھو یقین. اے نہ کوئی مولوی تاں کرتا ہے کہ مولوی نو تنخواہ لب دی، میری تنخواہ بند کر کے چھڑ دو، میں بند کر دیو تنخواہ نہ دیو، پھر بھی ویکھنا جتنا عرصہ رہاں گا کدی انج نہیں کراں گا. اور رب نے جو فرما چھڑیا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، 28ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا جیڑا بندہ اپنے رب تے بھروسہ کر چھڑے گا یرزقہ من حیث لا یحتسب، رب اتھوں نو روزی بھیجے گا جتوں سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے روزی آتی ہے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، بغداد شریف میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے. بغداد شریف کے ایک ڈاکو بھائی تھے، رج کے ڈکیتیاں کیتیاں تے رج کے قافلے لٹے، اور وہ صرف سارے سال میں وہ 1 مہینہ محنت کرتے تھے، سارا سال کھاتے تھے، پر جڑا حاجی جاندہ سی انہوں کو لٹ لیندے سن. قافلے جاتے تھے بغداد سے پیدل سواریوں پر، تو انہوں نے نقب زنی کی ہوتی تھی، راستے میں 40 بندوں کا گروپ تھا، کسی حاجی نے انہوں نے خالی نہیں چھڑے. لو جناب آ تینوں رج رج کے دکھ دیاں گے، تو مکے نہیں پہنچ سکتا ساڈے ہوندے، اور جو کچھ ہوتا تھا بس لوٹ لیتے تھے. تو کہتے ہیں میں ایک مرتبہ قافلہ لوٹنے کے لیے میں بیٹھا ہوا تھا نقب زنی کر کے، تو میں نے درخت کی طرف غور کیا، مجھے درخت پر ایک چڑیا بار بار سفر کرتی ہوئی نظر آئی، ایک بوٹے تو پھر اس بوٹے تے آوے، پھر جاوے پھر آوے. کہنے لگے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں حیران ہوا، خیر ہوئے ٹو پہ لگے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں بوٹے تے چڑھیا، میں کیا جا کے ویکھا صحیح ہے مسئلہ کی ہے. تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گھونسلہ ہے اور اس کے اندر ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ چڑیا کیا کر رہی ہے، کھجور کے درخت سے کھجور کو چکیاں مارتی ہے چھوٹی چھوٹی، اور وہاں سے جتنی کھجور اس کے منہ میں آتی ہے آ کر سانپ کے منہ میں ڈال دیتی ہے. میں کانپ گیا، ہکا بھکا ہو گیا اور اوسان خطا ہو گئے. میں حیران ہویا کہ انا سب تے رب دی خدمت کروا رہے چڑی کو. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ جڑیاں نعمتاں اپنے محبوب دے غلاماں نو دیندا ہے نا، بادشاہ نے کدی خواب دے اندر بھی نہیں سوچی ہوگی. کوئی دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جی جو سرکار نے اس مسکین کو نہ دی. ایویں بندہ اگر یہیں کردا رہے تو بندہ کدی نہ رجے تو اے اودی فطرت ہوئی، ورنہ کائنات کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے. اور فخر اسی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنے محبوب جانے جانا کی غلامی عطا فرمائی. اس ایتے نالوں بڑی کوئی نعمت ہے جناب؟ دسو جی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کائنات میں کوئی اس سے بڑی نعمت نہیں. کہتے میں آ کے میں حیران ہو گیا اور میں تاک میں بیٹھ گیا، میں نے کہا مسئلہ، اور میں نے جا کے دیکھا سانپ اندھا ہے تو کدھر بھی نہیں جا سکتا. کہتے محنت کرو تو ملے گا، تو وہ تو ذرا بھی محنت نہیں کر رہے اور کھجوراں کھا رہے ہیں، بغیر محنت تو کھجوراں کھا رہے ہیں. اور راج کے کہتے ہیں میں اترا اور فوراً ہی بس بندے نے جب بدلنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پہ، ہاں تو بدلنا ہے تو ادھر چلا جا، تو بدل جائے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، کہا یا اللہ معاف کر دے، بڑا میں لٹیا اور میں بڑے گناہ کیتے، بس آج اس چڑی نے مینوں بدل چھڑیا، آج تو بعد کام نہیں ہوئے گا. تو رات اللہ اللہ کر کے گزاری تو صبح اپنی ٹیم کو بلایا اور انہوں نے کہا جی تواڈے رستے الگ ساڈے الگ، کہ جی خیر ہوئے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے اور میں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی ہوئی ہے، میں بڑے گناہ کیے اور بڑے حاجیوں کے میں نے دل دکھائے، اب پتہ نہیں ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اب میں نے معافی مانگ لی، اب میرا راستہ الگ ہو گیا. اچھا وہ 40 بندے بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے منٹوں فیصلہ انج کرنا ہوتا ہے، فیصلے دیر نال نہیں ہوتے، فیصلہ ایسے ہوتا ہے بھائی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، بات ختم ہے. اور 40 بندے کہنے لگے حضور والا یہ ڈکیتیاں تہاڈے نال مل کے کر دے رہے ہیں نا تے نفل بھی ہن تہاڈے نال مل کے ہی کریں گے، ہن توبہ بھی تہاڈے نال مل کے کریں گے، ہن چھڈنا نہیں ہے تانوں. جے تسی پٹھے رستے تے سانو لے کے ٹرے سو نا، اج تسی سیدھے رستے تے جا رہے ہو، اج اسی تہاڈا دامن نہیں چھڑنا.
جدھر تسی جانا. انہوں نے کہا میں بڑے اوکھے رستے تے ٹر پیا نے, ہوں جلدی جلدی لبنا کوئی نہیں. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, بھوکے چھکے رہ لواں گے, یار نہیں چھڈاں گے. یہ بھی خاندانی لوگوں کی خصلت ہوتی ہے, یار نہ چھوڑنا. کہتے ہیں کہ سفر شروع ہو گیا. دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو یقین کر لے مجھ پر تو پھر میں اس ویسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. کہتے ہم سفر کرتے گئے, بغداد شریف کا سفر طے کر کے 3 دن مسلسل سفر میں رہے تے پانی تو علاوہ سانو کوئی شے لبھی نہ. اور 3 دن سفر کر کے فجر کی نماز کے بعد ہمارا قافلہ ایک گاؤں سے گزرا تو ایک چھوٹی سی جگہ میں ایک مکان تھا, تو اس کے اندر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور اونچی اونچی آواز دے نال نا لوے ڈاکو دا, اور پورے ان کا نام تھا اکبر. وہ کہنے لگی اس قافلے میں کوئی اکبر نامی آدمی ہے؟ کہتے قافلہ رک گیا اور ہم نے جا کر کہا, اور اسی جا کے جدو ویکھیا تے وہ جڑی اما حضور سن وہ بھی نابینا سن, نابینا خاتون تھی. انہوں نے کہا کوئی اکبر نامی یہاں آدمی ہے؟ ہم نے کہا جی ہے, مگر تو تانوں دے نال کی کام ہے؟ انہوں نے کہا انہوں ہی بلاؤ, او دے نال ہی مینوں کام ہے. تو بلایا اور کہنے لگی پتر میں تے ویکھ نہیں سکتی تے وہ الماری کھول. شیخ اکبر فرماتے میں الماری کھولی تے ویکھو تے سونا پیا سی, رکھ لے بھی فلانی جگہ جا کے دیکھ اوتھے چاندی پئی ہے, رکھ لے بھی, اور کپڑے پہنے بھی رکھ لے, جو کچھ بھی تھا گھر میں جتنا ساز و سامان تھا. اما جی کہنے لگی رکھ لے. وہ شیخ اکبر کہتے ہیں 3 دن سے رج کے بھوک لگی سی تے میں پھر بھی دے باوجود پوچھا کہ اما جی اے تسی سارا کچھ مینوں کیوں دے رہے ہو, تسی مینوں جاندے کیویں ہو؟ سنو مسلمانوں, ہم آپ کو جس نظام کی طرف لے کر جانے چاہتے ہیں, لے کر جا رہے ہیں, کیا وہ نظام بندے کو بھوکا مار دیتا ہے؟ تو شیخ اکبر نے بات سنی اور زمین ہل گئی. شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ وہ امی حضور نے مینوں ارشاد فرمایا کہ اے اکبر آج 3 دن ہو گئے روزانہ رات کو خواب میں مجھے رسول اللہ زیارت کروا رہے ہیں. اور حضور میں فرما رہے ہیں کہ او ساڈا غلام ہے اکبر, انہیں توبہ کر لی ہے, انہیں اپنے آپ نے بدل دیتا ہے. تے تو اتنا مال کتنے لے کے جائیں گی؟ تیرا تے وارث بھی کوئی نہیں, تے انہیں اتوں لنگ کے جانا ہی, تو دا انتظار کر جدوں تیرے بوئے دے کولوں لنگ کے جائے گا اونوں روکنا ساڈا کام ہے, مال دی گود وچ پانا ہے تیرا کام ہے. شیخ فرماتے ہیں چڑیا نے مجھے توبہ کروا کر مقام ولایت پر فائز کر دیا. تو اے میرے پیارے تے سونے تے میٹھے سنگیو, اے پریشانیاں چھڑ دیو, بس تسی حضور وال توجہ کرو, ویکھو تہاڈے نال ہوندا کی ہے. رب مہربانیاں. یہ تو اکثر مجھے اس بات سے ہنسی آتی ہے, کہندے جی بچے نوں مولوی پڑھاواں گے تے بچے بھوکے مر جان گے, تو کہندے مولوی کھاندے پڑھن. یعنی دونوں باتوں میں تضاد ہے, دونوں باتیں میرے معاشرے کی ہیں. نہیں مولوی نہیں بڑھانا, بھوکے مار جان گے, تے نال کے اندر مولوی کھاندے پڑھن. اور جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا ان کا حال, ان کا انجام اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے 16ویں سپارے کے بالکل سیکنڈ لاسٹ رکوع میں. بات ختم کرتے ہیں, دروس ہوتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. سنو پیسے کٹے. ابھی کل یہاں قاری صاحب نے مجھے ایک پرس دیا جی, کسی بندے کا پرس, دنیا جان دا پیسہ دے سیدنا, اور ایسے ایسے کارڈ تھے. جب وہ بندہ آیا وہ حیران ہو کہے کہ حضور یہ تو میری زندگی سی. شاید کہیں میں نے اس کو کہا تھا کہ شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا. یہ تو صرف جناب بندہ کہندا بس میرا اے ٹی ایم گم گیا تے میرا تے کھ بھی نہیں رہنا, کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے. اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری, فرمایا جس نے میری یاد سے یوں کر لیا, بس منہ پھیر لیا, جی آ جاؤ نماز کے لیے, چلو تسی میں آ رہے ہیں, کپڑے ٹھیک نہیں ہیں آج, تسی چلو میں آ جانا. وہ ایتھے ہو کے بھی چلا گیا, اتھے ہی بیٹھا ہے, تسی آئے نہیں, میں پڑھ لئیے, بیٹھے ہی پڑھ لئیے.
اللہ فرماتا ہے جس نے میری یاد سے منہ موڑا، اتنا کیا، ومن اعرض عن ذکری، اے سلور لائن نے جناب جڑی رب ارشاد فرما رہا ہے، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو میں کیا کروں گا اس کے ساتھ، فإن له معیشتا ضنکا، فرمایا ہم اسے معیشت کے حوالے سے تنگ کر دیں گے۔ معیشت، لفظ معیشت اللہ نے استعمال کیا، فرمایا اسی اودی معیشت نو تنگ کر دیں گے، ایک گل۔ نمبر 2، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ انجن کریں قیامت والے دن، اور رب نو کہے گا قیامت والے دن، قال ربی لما حشرتنی اعمی، یا اللہ میں نو انا کیوں کیتا ہی، وقت کنت بصیرا، میں تو بینا تھا، میں تو بصیر تھا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ رب فرمائے گا قیامت والے دن، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، ساڈیاں آیتاں بھی تیرے کول آندیاں سن، ادوں تے تو انا ہو جاندا سی، تم نے ہمیں بلا دیا، آج ہم نے تمہیں نہیں یاد رکھا۔ اور جو آ جاتا ہے اللہ نے اس کا بھی نام بیان کیا، اور جس نے منہ پھیر لیا، اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے، رب نے لفظ استعمال کیا جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، تو پوچھا گیا ذکر کیا ہے، فرمایا میرا ذکر میرے محبوب کریم کی ذات پاک ہے۔ جس نے میرے محبوب سے منہ پھیر لیا، جس نے میرے محبوب سے منہ پھیر لیا، فرمایا ہم اسے یہاں بھی تنگ کریں گے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر دیں گے۔ اگر آپ کے دلوں میں رسول پاک کی محبت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا غور کر کی کہہ رہے ہیں؟ ان کا جی میں کرتا ہوں آپ سے محبت۔ حضور نے فرمایا دھیان کر کے نہ لفظ کہہ رہے ہیں، عرض کیا حضور میں کرتا ہوں آپ سے محبت۔ فرمایا فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، فرمایا جے ساڈے نال پیار کردے تے تینوں بھوک برداشت کرنی پڑنی ہے، پھر تینوں بھوک برداشت کرنی پڑنی، پھر فاقے آئیں گے۔ عرض کہ حضور مجھے قبول ہے۔ فرمایا جڑا بندہ حضور دے نال محبت کردا ہے او دے تے مصیبتاں جاندیاں جویں آسمان تو کوئی چیز تھلے آندی ہے۔ اس کے باوجود آپ غریب لوگ ہو اور آپ کے دلوں میں اگر محبت رسول موجود ہے تو سمجھ لو آپ کی محبت کو اللہ نے بھی قبول کر لیا ہوا اور اللہ کے رسول نے بھی قبول کر لیا۔ دو باتیں عرض کی ہیں جناب، معیشت کی ٹینشن چھوڑ دیں، بس صرف آپ حضور کے نعرے لگائیں، سرکار کی باتیں کریں، سرکار کے دین کا کام کریں۔ آپ کے سامنے ہوں، میں بار بار کہتا ہوں اچھا بھی آپ کے سامنے ہوں، میں اللہ کا فضل ہے، مطلب نہ رجن والی گل وکھری ہے، اسی رجے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کا بھوک ہی نہیں مرتی، انہوں کی بھوک ہی نہیں مرتی، اور اللہ دا فضل ہے، اللہ دے محبوب دی نگاہ کرم میں اللہ تعالیٰ نے بھوک ہی مٹا چھٹی، وہ دا شکر ہے، وہ دی بڑی مہربانی، بھوک ہی مٹا چھٹی۔ کوئی آ کر کہتا ہے جناب فلاں جگہ پر پلاٹ لے لیں، ادھر گھر بنا لیں، میں کہنا جنازہ اٹھے تے مسجد حجرے چ اٹھے، بس گل ہی ختم، مسجد کا حجرہ نصیب رہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہوئی ہے تو آپ ان کو حضور کے راستے پر چلائیں، اور ورنہ سب سے آسان کام ہے امامت، مشکل نہیں ہے، یہ آسان کام ہے، نماز پڑھائی چلو، ایس تو سکھلا کیڑا کام ہے، فجر پڑھائی ہو گئے، 2 ختم پڑھے آ گئے جناب، عصر پڑھائی ہو گئے، مغرب پڑھائی ہو گئے، عشاء پڑھائی۔ لیکن اگر اس کے تقاضے بھی ہیں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اقبال کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امام، اگر آسان سمجھ لو تو آسان ہے، اور اگر یہ تقاضے پورے کرو گے پھر مالک اور نعمتیں دے گا، پھر ایسی ایسی نعمتیں دے گا کہ بندہ وہ کسی انسان نے ان کو سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ استاد صاحب حدیث پاک کیسے پڑھاتے تھے؟ جب مشکات شریف پڑھاتے تھے نا تو ہمیں جامع نظامیہ میں یہ گھٹنا اوپر رکھ کے تو ایسے 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 ہلتے رہتے تھے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ مشکات شریف ہم نے ان سے پڑھی، بس ایسے چادر رکھی ہے اور بیٹھے ہوئے ایسے ہی بیٹھے ہوئے اور پڑھائی جا رہے ہیں، پڑھائی
یہ تب کی بات ہے جب آپ کی صحت ٹھیک تھی، اور اس کے بعد جب حادثہ ہو گیا، اور استاد صاحب خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے سر پر حضرت قبلہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ کا سایہ نہ ہوتا تو میں کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تمہارا، میں دین کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ کیوں؟ بڑے استاذوں کی عادت کیا تھی؟ استاد حافظ عبدالستار صاحب سعیدی جنہوں نے مجھے پالا بھی ہے، جنہوں نے مجھے بولنا سکھایا، لکھنا سکھایا، اور یہ تو مولانا نے تو پوزیشن لے لی، میں ایک باری بھی اپنے مدرسے دے اندر کدی پوزیشن نہیں لے سکے، میں نلائق ترین شاگرد سا، نلائق ترین، اور میرے کام دو ہی تھے، ایک تے میں استاذوں دے پیر نہیں چھڑے، اور میں پاؤں دباتے دباتے سو جاتا تھا، اور پیروں دے اندر استاذ کے چوچے نو اٹھا کے سوا چڑھ رہے تھے، اور دوسرا استاذ صاحب جب بھی ہاتھ دھوتے تھے جو پانی بچتا تھا میں پانی پی لیتا تھا۔ اے دو کم سن تو استاد صاحب رات کو فون کرتے تھے بابا جی کو 2 بجے، ظاہر ہے کمر کی تکلیف جن کو ان سے پوچھو، اے تے رات نو سون نہیں دیندی، میں گزر رہا ہوں اس سے، اے تے سون نہیں دیندی، 4 گھنٹے میری نیند ہے، 4 یا 3.5 یا 4 یا میری صحت آپ کے سامنے ہی ہے، دردیں ویسے بھی نیندیں آرام کر دیتی ہیں، تو رات نو 2 بجے بابا جی فرماتے فون آ جانا، جی استاد جی خیر ہو، اور مولوی خادم تگڑا ہو، بس یہ 2009 کی بات ہے، 10 ہو مولوی خادم تگڑا ہو، اللہ نے تیرے کو بڑا کام لینا ہے۔ ورنہ آپ کو کیا پتا کہ جس بندے کو ایک مرتبہ پیشاب کرنے کے لیے 2 گھنٹے لوگوں سے الگ ہونا پڑے، اور وہ بندہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے مسلسل بیٹھا ہو، نہ گرمی کی فکر نہ سردی کی فکر، تو سمجھ لو نا کہ رب اس پر بڑا مہربان ہے نا، اور کیا بس۔ ہاں بندہ چلے بس ادھر ایک بار، تو استاد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، استاد صاحب کے پاس بیٹھے بیٹھے، ہم اس دور کی بات ہے، بیٹھے بیٹھے لوگ ایسے سالن لے کر آتے تھے، استاد سالن وے کے یہ تے رندو گوشت لے کے آئے۔ یہ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ دین والوں کو نہ عطا، مگر شرط یہ ہے کوئی ٹرے ایک باری اس طریقے نال ٹرے جویں حضرت ابو ہریرہ ٹرے، بس۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں مرگی دے دورے پیندے سن بھوک دے نال، فرماندے نے میرے کول کپڑے نہیں سن، دین حاصل کرن واسطے 53 سال دی عمر وچ آپ نے رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا، او 7 ہجری دے اندر خیبر دے موقع تے آپ مسلمان ہوئے، تے 7 اے ویکھنا جی 8 9 10 تے 11 ہجری تے وصال ہو گیا، 4 سال آپ نے رسول اللہ دی صحبت پائی ہے۔ تے اودے وچ بھی فرماندے تنی تو لے کے تے گھٹنے تک ایک چادر سی میرے کول، اونوں میں انج کر کے تے بن کے تے بیٹھ جاندا سا، تے مینوں مرگی دے دورے پیندے سن بھوک دی وجہ تو، مینوں بڑے نے کہا چھڈ دے مسجد نبوی دے اندر سبق نہ پڑھیا کر، بھوکا مر جائے گا۔ تے حضرت ابو ہریرہ نے حضور نو کیا، یا رسول اللہ بھوک برداشت کر لواں گا مگر تہاڈی کلاس کا کبھی میں نادا نہیں کرا، بس۔ حضور میں بھوک برداشت کر لوں گا مگر میں کلاس نہیں چھڑنی، کپڑے نہیں ہیں، عیداں بھی لنگ گئی ہیں جناب، کپڑے نہیں ہیں، لیکن حضور کلاس نہیں چھڑنی، بس 4 سال حضور دے کول آپ نے سبق پڑھیا، اور اس تو بعد پھر منظر ہے بڑھیا، ایک وقت آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نک صاف کرن واسطے بھی نا ریشم دا رومال ہوندا سی، انج کر کے بابا نک صاف کر رہا، بندے حیران پاگل ہو رہا، پاٹ اوے کی کر رہا، وہ کتھوں آیا تہاڈے کول ریشم دا رومال؟ آپ نے فرمایا کتھوں آیا، جے بھوکاں برداشت کیتیاں تے اج اللہ اس طرح ہی تے دے رہا ہے نا، بھوک برداشت تے کرے، جے ریشم دے رومال ان بندے کہندے چادر کتھوں آئی ہے، بھوک برداشت کرو نا پہلے، تو سارے مسئلے آپ ہی حل ہو جائیں۔ اس لیے دین کے ساتھ جڑ جائیں جی، مطلب سارے نہیں نہ پڑھ سکتے، یہ بھی بڑی گل ہے تسی جمعہ ایتھے پڑھ دے ہو، اللہ دا فضل ہے، بس اپنی اولاد میں کوئی سامنے بٹھا کے کہہ چھڈو، انہوں نال ہے کان نو اتنا کھچنا جائز ہے، ایسے لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار، اندر وہ بھی کٹ رہے ہوندے جنہوں نے لکھے ہوندے مار نہیں پیار، سر جی بیٹھے پوچھ لو ڈنڈے تو بغیر کوئی بھی نہیں سیدھا ہوندا، پاویں جنہ مرضی لکھ لو جی مار نہیں پیار، ڈنڈے تو بغیر، کیونکہ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ڈنڈا نہیں چھڑنا اپنی قوم کو،
جدوں ڈنڈا تسی چک لیا تے تہاڈی قوم تہاڈے ہاتھوں نکل جائے گی. اے قوم نکلی ہے ڈنڈا ہوئے. ایک دن اے فاروق اعظم اتنے نال ڈنڈا تاں رکھدے سن جڑا بندہ کوئی ڈنگ بڑنگی گل کردا سی اوتھوں ہی ڈنڈا کڈ سیدھا ہو کے تینوں پتہ نہیں رسول اللہ دا غلام تیرے نال گل کر رہے ہیں. خدا دی قسم ڈنڈا ہوندا نا جے اسلام دا نظام ہوندا انج نہیں سی ہو سکتا کہ شہباز شریف جڑا وہ فرانس کے صدر نو مبارکباد دیندا اسلام نے سامنے لمحے پا کے رکھ دینا سی. تیری جرت کیویں ہوئی ہے کہ تو نبی پاک دے گستاخ نو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. سارا رولا ہی ہے کہ ڈنڈا ساڈے کول نہیں. ایک قوت نافذہ جدوں آ جائے گی نا پھر فیصلے تواڈے اس ٹائم تواڈے سارے دے فیصلے IMF کر رہا ہے, امریکہ تواڈے فیصلے کر رہا ہے. اور جدوں نظام اسلام دے کول آ جائے گا حضور دے غلاموں تواڈے فیصلے اتھوں نہیں ہون گے, تواڈے فیصلے مدینے چ ہو جائے گا. میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا, میں جھک پھر کر میں پورا پاکستان پھر کے صرف بلوچستان رہ گیا, باقی سارا میں پھر آیا, صرف بلوچستان رہ گیا جی, باقی میں سارا میں ویکھ آیا. میں تانوں ویکھ کے گل دس رہا. جگ بیتی نو مننا چاہیے. تواڈے فیصلے او لوگ کر رہے ہیں جنہاں نو اسلام دی الف بے دا نہیں پتا. تواڈے فیصلے او لوگ کر رہے ہیں جنہاں نو پتہ ہی نہیں حضور دا دین کی ہے, حضور دی محبت کی ہوندی ہے, صحابہ نے حضور دے نال وفاواں کی کیویں کیتیاں, او تواڈے فیصلے کر رہے ہیں. جدوں تواڈے فیصلے او لوگ کرن گے جنہاں دے دل دے اندر خوف خدا بھی ہوئے گا, شرم نبی بھی ہوئے گا, پھر انشاءاللہ الرحمن پھر جویں ہر چیز کہتے ہیں ساری کائنات دی چیز اتے جا رہی ہے, پھر تسی دیکھو کہ کائنات دی ہر چیز اتے جا رہی ہے لیکن ڈالر پھر اتر نہیں جائے گا, پھر ڈالر تھلے آئے گا. ہاں اللہ تعالیٰ ان تمام رکاوٹوں کو ختم کرے جو اسلام کے نظام میں آڑے آتی ہیں. اور آپ کی مہربانی اور آپ کی یہ قربانی ہے انشاءاللہ. رنگ بہت ایک سال کے اندر بہت کچھ بدل گیا ہے, ابھی آگے آگے دیکھیے بہت کچھ بدلنے والا ہے. جمعہ یہاں اور ہاں ایک گل میں جڑی گل عرض کرنا اے بس اپنے بچوں دے کان انہیں چھک کے کہو, بس اے گل ضرور کہنا. انہوں کہنا پتر میں تیرے کان بچپن ہی تو اپنے کان نہیں سے صاف کر سکتا, تیرے کان میں صاف کردا سا یا تیری ماں تیرے کان صاف کر دی سی تے تینوں درد ہوندا سی تے تو اے بھی نہیں سی دس سکدا کہ امی میرے کان وچ درد ہو رہا ہے, سانوں پتہ لگ جاندا سی. تے رب نے جڑے تینوں کان دتے نا اے تینوں کان تاں نہیں دتے کہ تو حضور دے دشمنوں کول بہ رہے, ایک کان تاں نہیں لبے کہ تو مرزا جیلوی دی تقریراں سنے. اے گل ضرور کہہ چھڈنا انہوں دسو کہ پتر ایک کان رب نے سانوں تاں دتے کہ اسی انہاں کناں چوں صرف اور صرف اپنے آقا مولا دیاں گلاں سنیاں. بس اے اتنا اپنی اولاد نو ضرور کہنا چاہنا. اسی تینوں ایک کان تاں نہیں دیتے کہ تو صبح اتھے جا کے کہیں جی. آج مجھے ایک نوجوان کہنے لگا, وہ بیچارہ پریشان ہو کر کہنے لگا جی میرا ایک ساتھی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, میں کیا انہوں تو چانڈ مارنی سی, کہنے لگے یاری ختم ہو گئی, اس تو بعد اسی انہوں چھڑ دیتا. یعنی اے کیڑا دین ہے. وہ کہندا جی اگر نماز میں اپنی فیملی کا خیال آ جائے, دنیا کا خیال آ جائے تو نماز نہیں نہ ٹوٹتی, لیکن اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ میں تنوں آج دی گل دس رہا. انہوں کہو نہیں 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 پتر کان اے کوئی بندہ ڈنگی پڑنگی گل کرنا جا, تسی میلاد شریف کیوں منا دے, بس اگو انہوں اے نہ آ کے کہو کہ میں مفتی صاحب کو مفتی کی ہویا حضور دے میلاد دے کے, مفتی دی کی حیثیت ہے. لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں لیلۃ القدر دی میں گل کر رہا, کروڑ تے ارب لیلۃ القدر اس گھڑی تے قربان جس گھڑی تے رسول اللہ دی ولادت ہوئی. مفتی دی کی حیثیت ہے جی. مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں, بڑے پانڈے مفتی کوئی آ کے کہے جی ہاں جی نبی علم غیب نہیں جانتے تھے, انہوں کو میں تینوں دساں پھر جانتے سن کے نہیں جانتے سن. اس مزاج سے بات کیا کہتے ہیں رشتے ٹوٹ جائیں گے, ٹوٹ جائیں رشتے, ساری کائنات کے رشتے ٹوٹ جائیں, رسول اللہ کی غلامی کا رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. بس اے اتنا اپنی اولاد نو ضرور جا کے کہنا جی صبح سی رات میں گل سن کے آئے سن. بس اگر یہ گل تہاڈی اولاد نو سمجھ آ جائے کہ انشاءاللہ تہاڈے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تانوں رزق دیاں بہاراں عطا فرمائے. اور اچھا اے برکت دا ایک نسخہ بھی حضور نے دسیا, فرمایا جڑا بندہ روزانہ اپنے ماں پیو واسطے دعا کردا ہے وہ رزق وچ کمی نہیں آ سکتی. دعا بھی منگیا کرو,
وہ اصلی رولا یہ ہو گیا کہ پہلے تنخواہ ملتی سی تے ماں دی گود وچ جاندی سی، ہن آندی بھی بینک وچ ہوئے تے جاندی بھی بینک وچ، تو ماں نے 500 1500 3500 تنخواہ ملنی، انہوں نے ویکھ کے تے نال انج کرنا، نال خوش ہونا اور کہنا اللہ تینوں کروڑاں دے، اللہ تینوں ارباں دے، اللہ تینوں خرباں دے، تیرے دیدے گوڈے سلامت رہن، تو جگ جگ جی ہیں۔ ہن تے ماواں نوں دعاواں دینیاں بھی نہیں آتی تے اے اپنے ماں باپ نوں اگر موقع ملے تے انہاں دے ہاتھ وچ رکھیا کرو پیسے، کو جی امی جی تنخواہ ملی تو انہوں نے کہڑا کوئی رکھ لینی ہے، اچھا رکھ بھی لون کدی تے اوکھے ویلے کہندے او تو پیسے دیتے سن، او فلانے صندوق وچ پے ہون گے نہیں تو جا کے کڈ لے۔ اللہ تعالیٰ تن سارے نوں حضور دی غلامی عطا فرمائے، سرکار دی محبتاں عطا فرمائے، جتھوں جتھوں تشریف لے کے آئے مالک تنوں کوئی گھاٹا نہ دے۔ اور انشاءاللہ الرحمن آنے والے جو دن ہیں ظہر کی نماز کے بعد روزانہ ہمارا حلقہ لگتا ہے، پہلے بھی اور آگے بھی انشاءاللہ، اس میں ہم نے اس سال یہ اضافہ کیا ہے کہ ہم نے صرف حضور کے غزوات اپنے بچوں کو یاد کروائے۔ یہ جو اسکول کالج کے بچے ہیں انہوں نے چونکہ رمضان کے بعد پھر پورا سال نظر نہیں آنا ہوتا، انہوں دی وجہ تو میری لڑائیاں ہونی ہیں، آج بھی صبح ہو گئی لڑائی، لائٹ کیوں بند کی تھی؟ میں کہا کر لین دو کی ہو گیا، میں کہا میرے تے نہیں ہیں یہ تو تواڈے ہی ہیں، شکر کرو مسیح آ گئے نے۔ او نہیں جی اے فلانا کیوں او اعتکاف، ایتھے بندہ مینوں آ کے انہیں نماز پڑھی کہندا جی ہاں جی اعتکاف والے یہ بھی کرتے ہیں، میں کہا ہاں جی اے بھی غلط ہے، میں کہا ہاں جی اے بھی غلط ہے، میں کہا کوئی خوبی بھی بیان کر چھڑ، کوئی خوبی بھی کہہ چھڑ، او یہ بھی تے کہہ چھڑ کے چرس نہیں پی رہے، اے بھنگ نہیں پی رہے، اے شراب نہیں پی رہے، اے باہر نہیں کھلوتے رب دے گھر بیٹھ، نہیں اے نہیں کہنا، بس آٹا گن دے ہلدی کیوں، اے ہی بچن تواڈے آج تو 5 سال پہلے انہاں دی کی اور صورت سی، آج اللہ دے فضل و کرم دے نال اور صورت۔ میں ہاں یہ گل میں ضرور انہوں کہی صبح، میں کہا بابا اتنا نیک نہ بنی کہ تینوں ساری دنیا گناہگار نظر آنا شروع، وہ نیک رب نو چنگے نہیں لگدے جڑے نیکاں نو سارے گناہگار نظر آنا شروع۔ شکر کر تینوں تے مینوں رب نے اپنے گھر بلا رہا، ساڈا تے بوتھا بھی نہیں ہے۔ اور جدوں نوجوان سجدہ کردا نا خالی سجدہ، اے اسی انہوں نے کٹ کٹ کے کہنے ہیں اشراق کوئی پڑھ لو، چاچ بھی انہاں دی مہربانی مان لینا، ورنہ یہ جدوں ایک فرض سجدہ بھی کر لون رب کہندا ہے فرشتیاں نو ویکھو تسی کہندے سو اسی سجدہ کران گے، سجدہ تے اوتھے ہو رہا ہے۔ تہاڈے تے گناہ کرن دی تسی تے گناہ کر سکدے ہی نہیں ہو، مینوں وہ سجدہ کر رہا ہے جڑا گناہ بھی کر سکتا ہے، اے دے باوجود مینوں یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز نو اور دے نال جتنے لوگ وابستہ انہوں نے بے حد برکتاں عطا فرمائے، اور ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے۔ دروشی پڑھ لو اور پھر نعت شریف اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ مائک بھی لے آئیں اور آپ میری بائیں جانب مائک لے کر بیٹھ سکیں۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ہر سال کوشش ہوتی ہے کوئی ایک ایسے کلام کے 1-2 شعر ہوں جو آپ پورا سال گنگناتے رہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج حضور غزالی زماں، رازی دورہ، حضرت قبلہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک کلام ہے جو انہوں نے حضور کو دیکھ کر لکھا، دیکھ کر لکھا، تو اس کے چند جملے اور چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ پھر آپ پورا سال گنگناتے رہیں گے اور انشاءاللہ برکت ہوگی۔
سبحان اللہ. دروشی پڑھیں ایک بار پھر. گرین ڈائری پاس ہو کے بعد سنتے ہوتے ہیں. گرین ڈائری پیچھے سے. ایک بار پھر پڑھیں. الطيف سرى من طلعته والشذب بدا من وفرته. وفرہ لم جم، یہ درس شمائل. الطيف سرى من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں سر چڑھیاں. یہ بھی پیر میر علی شاہ صاحب نے دیکھ کے لکھا ہے. سبحان اللہ. ان آنکھوں کو سلام جنہوں نے حضور جانے جانوں کو دیکھا. اور دیکھ کر کیا کہا؟ دیکھ کر کہتے ہیں اس نے بدر و دجا دیکھتے رہ گئے. سبحان اللہ. اس نے بدر و دجا دیکھتے رہ گئے. اس نے بدر و دجا دیکھتے رہ گئے جناب. ایسے دیکھتے رہ گئے. اس نے بدر و دجا دیکھتے جلوے وضحا دیکھتے. اس نے بدر و دجا دیکھتے. اس نے بدر و دجا دیکھتے. قابل غور شعر. اس سے پہلے یہ بات سمجھیں، پہلی وحی نازل ہوئی ہے جی غارے، بولیے غارے. کون لے کر آئے جی؟ جبریل امین. اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اقرا. اقرا کا معنی کیا ہے جی؟ جڑے درس نظامی والے ہو پڑھیے. اقرا کا معنی ہے پڑھیے. عرض کیا حضور جبریل حاضر ہے، وہی لے کر آیا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، نہیں پڑھنی، نہیں پڑھنی. انہوں نے پھر کہا پڑھیے، میں نہیں پڑھنا. تیسری بار کہا پڑھیے، نہیں پڑھنی. یہ نہیں پوچھ رہے حضور کیوں نہیں پڑھنا، مزاج تو سمجھتے ہیں نا، وہاں تو کیوں چلتی ہی نہیں. عرض کیا پڑھیے، انہوں نے فرمایا نہیں پڑھنا. پھر جبریل امین سمجھ گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جان میں نہیں ہے، اس جان میں ہے ہی نہیں. غار حرا میں حضور ہے ہی نہیں، حضور کسی اور جان میں. جیسے نعت سنتے، ابھی دیکھا یہ اللہ نے نعت میں ایک وکھرا سا رنگ رکھا ہوتا ہے. ہمیں بندے کہتے ہیں پیسے سے پڑھتے ہیں، تو پیسوں کے لیے کیوں پڑھنی؟ ہم پیسوں کے لیے نہیں پڑھتے، ہم ایسوں کے لیے پڑھتے ہیں. اچھا، اب نعت شریف ہو رہی ہوتی ہے، اچانک کسی بندے کو وجد آ جاتا ہے، تقریر ہو رہی، وجد آ گیا. اچھا وجد جدوں آندا ہے تے انہوں 5 بندے پھڑ رہے ہوندے نے، سارے دے ہتھوں چوں نکل رہا ہوندا ہے. انہوں ہور دباندے نے، ہور ہتھوں چوں نکلدا ہے. کی ہو گیا؟ کہندے وجد آ گیا تے وہ اس حالت چوں باہر ہی نہیں آ رہا. اب اس حالت سے باہر نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرشد بیٹھا ہو، کوئی شیخ بیٹھا ہو، پیر بیٹھا ہو، انہوں چک کے نا جی پھڑک دے وہ کو لے کے آدھے وہ دل تے ہاتھ پھیر نال کچھ پڑھ کے پھونکتا ہے، وہ سالم سے سالم میں واپس آ جاتا ہے، اور اسی وقت اس کی کنڈیشن بالکل نارمل ہو جاتی ہے.
تھوڑی دیر پہلے اس کو 5 بندے نہیں سنبھال پا رہے ہوتے اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوتا ہے. تو جب حضور کو سنایا نا جبریل امین نے کہ حضور اقرا، چونکہ رب کا کلام تھا، تو کسی کو وجد آ جائے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے، اور جب خود صاحب وجد میں تشریف لے جائے کسی کیفیت میں، حضور کسی اور جان میں چلے گئے، اب وہ جبریل امین کہہ رہے ہیں پڑھ، حضور فرماتے نہیں پڑھنا، پڑھیے نہیں پڑھنا، پڑھیے نہیں پڑھنا. تو جبریل سمجھ گئے کہ اب اس بلکہ روایت میں آتا ہے جبریل امین نے آپ کو اپنی باہوں میں بھینچا، اور جس طرح ہم کسی کو پکڑتے ہیں ایسے ایسے کر کے بھینچا، اور پھر کہا اقرا. سرکار نے فرمایا جنت ٹل لانا ہی لال ہے، نہیں پڑھنا. جبریل امین فرماتے جتنی طاقت اللہ نے مینوں دیتی اس میں ساری استعمال کی تھی. اور طاقت کتنی ہے؟ صرف بستی کو پکڑ کر یوں کر دیں تو اوپر والے لوگ نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بس یوں بھی کیا مگر سرکار دو عالم علیہ السلام نے نہیں پڑھا. اب جبریل سمجھ گئے کہ اس جہان سے اس جہان کو واپس میں لانے کا طریقہ یہی ہے کہ میں اللہ کا نام لوں. تو جبریل نے کہا حضور اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب دے سونے نام نال پڑھو. حضور نے فرمایا انج کہنا. اب حضور غزالی زمان کہتے ہیں اب وہ جو منظر تھا غار حرا میں وہ تو دیکھا ہے جبریل امین نے، وہ تو ہم نہیں دیکھ سکے، لیکن ہم نے کیا دیکھا؟ اس نے ایک رات تو دیکھا تھا جبریل نے. قابل غور عالم کا کلام ہے یہ، ایک گویے نے نہیں لکھا، عالم دین نے، اور عالم بھی سید زادہ ہے اور کاظمی سید ہے. اس نے ایک رات تو دیکھا تھا جبریل نے، اور ہم تو غار حرا ہم تو غار حرا دیکھتے ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے. اب آپ پڑھیے ہم تو غار حرا ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے. چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. اچھے سبحان اللہ کہنا ہے. چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. 14ویں رات جی، 14ویں رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس منکر آگے کہنے لگے تاں منا کے چند توڑو. فرمایا بس، فرمایا بس اتنی گل سی. فرمایا چلیے. اور جا کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے مبارک کا ایک مناسب سا اور ایک مختصر سا اشارہ آسمان کی طرف کیا. تو چاند کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 2 ہوئے. لیکن جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو چاند کو وجد آیا. کہنے لگا میری قسمت کے حضور دی انگلی میرے بال اٹھی. کمال ہو گیا، پھٹ گیا نا. ایک تے پھٹ گیا تے پھٹن تو بعد انہیں کی کیتا؟ شکریہ یا رسول اللہ شکریہ. پھٹا اور ساتھ ہی حضور پہ قربان ہو گیا. تصدق کا معنی قربان. چاند دو قابل غور، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے پہنچا. چاند دو ٹکڑے ہو ایک کم، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. چاند 2 ٹکڑے ہو کر
دشمن مصطفیٰ دیکھتے دشمن مصطفیٰ دیکھتے دشمن مصطفیٰ دیکھتے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو کانپتے مہر کی رجعت دیکھو دشمن مصطفیٰ دیکھتے آپ سب بولیں گے مجھے پتہ چل جائے گا سارے بول رہے ہو دشمن عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے نشان کیف و الا کہاں تھا بس سدرۃ المنتہا دیکھتے ہو سیکنڈ لاسٹ شعر جناب سیکنڈ لاسٹ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بالوں کی تین کیفیتیں ہیں جی یا کان کے درمیان تک یا کان کی لو تک یا کندھوں تک تو کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالوں کو آگے بھی کر لیتے تھے اس کو سمجھیے گا توجہ سے کوئی لینا تو بھی بیٹھ جاؤ چلو ابھی میرے ہاتھوں سے بڑا ہوا یہ دلاور صاحب کا منڈا ہے نا یہ بالکل اتنا سا ہوتا تھا اتنا سا یہ یا اتنا ہوئے گا اتنا اور اتنا جو دلاور بھائی کتنے سال دا سی جدوں آیا میرے کو جدوں آیا سی میرے کو چلو آقا دیتا چھوٹا سی اتنا سی سوندا بھی میرے کول سی شدرے ہوتا تھا اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے کھڑے ہو جاؤ جوان ہو گئے سبحان اللہ بیٹھو اور یہ جب سے میں یہاں آیا ہوں جی انہوں نے یہ نہیں کیا شدرے نہیں رہے مولوی صاحب تم جانا نہیں جمعے دا ناغا کاٹ ہی ہوں جی دلاور بھائی تے اور جیسا اللہ نے نام دیا ویسا اللہ نے دل بھی عطا فرمایا یہ ملنگ ہیں جناب ان کے وہ لال شہباز قلندر کے لو جناب کبھی بال مبارک ایسے اور جب بال مبارک آگے تھے تو غزالی زمان دیکھ رہے ہیں اب جب بال آگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مانگ بھی نکالتے ہیں چیر بھی نکالتے ہیں اور بال یہاں پہ ہیں اور غزالی زمان کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں آ گئیں اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ محبوب مجھے آپ کے چہرے کی بھی قسم ہے اور آپ کی زلفوں کی بھی قسم ہے 2 باتیں بال آگے قرآن کی 2 آیتیں چہرے کی بھی قسم اور زلفوں کی بھی قسم اور غزالی زمان آپ اس کو موتیوں میں پرو رہے ہیں توجہ روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر ہم دعا اور سجا دیکھتے ہم دعا اور سجا ہم دعا اور سجا دیکھتے آخری شعر جناب اور یہ غزالی زمان نے میرے لیے لکھا ہے میں مدینے ٹر گیا جی تے سارے صوفی تے سارے مولوی ایک میں ٹر گیا انیاں سختیاں
پابندیاں، فور شیڈول، پرچے، FIR، اے مدینہ کیویں ٹر گیا؟ ایدا کی کم ہے تھے مدینے سی؟ سارے صوفی تے سارے نیک تے سارے متقی حیران، اے کیویں ٹر گیا؟ غزالی زمان نے جواب دیتا، توجہ، ہم گناہگار پہنچے درے پاک پر، ہم گناہگار پہنچے، ہم گناہگار پہنچے درے، ہم گناہگار پہنچے درے، ہم گناہگار پہنچے، ہم گناہگار پہنچے درے پاک پر، زاہدو پارسا دیکھتے رہ گئے، زاہدو دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، زاہدو پارسا دیکھتے رہ گئے، یا نبی اتنا تو کرم فرمایا جائے، میرے دشمن کو بھی روزے پہ بلایا جائے، زاہدو پارسا دیکھتے، ہم گناہگار پہنچے درے پاک پر، ہم گناہگار پہنچے درے پاک پر، زاہدو پارسا دیکھتے، جلوائے والضحیٰ دیکھتے، اس نے بدر تجا الطیف سرا، اس نے بدر، بس یہ جملہ، یہ پہلے دو جملے جی جو آپ نے یاد رکھنے جی، جلوائے والضحیٰ، اس نے بدر تجا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس نے بدر تجا دیکھتے، اس نے بدر تو اجی میرا محبوب نہیں دکھا، یہ تک لوے تے کلے، اس نے بدر تجا دیکھتے، اس نے بدر تجا دیکھتے، جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھول جاوے، اس نے بدر تجا دیکھتے، اس نے بدر تجا دیکھتے، اس نے بدر تجا، منکر نکیر آ کے بار بار پوچھن تو ساڈے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیندا؟ کہنا اس نے بدر تجا دیکھتے، اس نے بدر تجا، اس نے بدر تجا، اس نے بدر تجا، اس نے بدر تجا،
सजे पासे आ जाओ। उसने बदरू तुझा, उसने बदरू तुझा कौन सा है? सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। उसने बदरू तुझा, उसने बदरू तुझा जी, उसने बदरू तुझा, उसने बदरू तुझा। क़यामत वाले दिन भी यही गल करनी है। हाँ जी चलो जी जाना है हशर च, जन्नत ही जाना है तो हुजूर दे कदम च बैठ के कहना है असी अजी नहीं जाना। उसने बदरू तुझा, बाहर वाले भी उसने बदरू तुझा, उसने बदरू देखते रह गए, उसने बदरू उसने बदरू तुझा देखते, उसने बदरू तुझा देखते। ये बड़ियां बड़े शेर हैं मेरे नाल नाल टुरन वाले, मैं उन्हें रोक के बस इतना ही कह रहा। उसने बदरू तुझा, दो अबरू कौस मिसाल दिसन, जे तीनों के मियादे तीर छुटन। लबा सुरखा खा, लबा सुरखा खा के लाले गमन, चिट्टे दल मोती दियां हिन लड़ियां। उसने बदरू तुझा, वाह पीर मेरे लिए शाह साहब। मुख चंद बदन शाह शानी है, मथ चमक दी लाट, मुख चंद बदन शाह शानी है, मथ चमक दी लाट बुरानी है। काली जुल्फ दे अख मस्तानी है, मखमूर अखियां हिम्मत करियां। उसने बदरू तुझा, उसने बदरू तुझा देखते, उसने बदरू तुझा। एह सूरत शाला पेश नजर, ये दुआएं मंगनी चाहिए। एह सूरत शाला पेश नजर, रहे वक्त नज़ाते रोज़ हशर। एह सूरत शाला पेश नजर, रहे वक्त नज़ाते रोज़े हशर। विच कब्र ते पुल थी जद होसी गुजर, सब खोटियां थी सन तद खरियां। उसने बदरू तुझा देखते रह गए, उसने बदरू तुझा देखते रह गए, उसने बदरू तुझा देखते रह गए। उसने बदरू तुझा देखते रह गए, 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 देखते। उसने मेरा वैसे गला अभी शुरू हुआ है ठीक होना। उसने बदरू तुझा
مل کے حسن قدموں میں جبھی کو رہنے دو، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبھی کو، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار عالم کیا ہو، اس میں بہت ہے رو تو جا، اس نے بہت ہے رو تو جا، جی اس نے بہت رو تو جا دیکھتے، پھر قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اوہ سنو جی، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، بیمار کا عالم کیا ہوگا، اس نے بہت رو تجھا، اس نے بہت رو تجھا دیکھتے رہ گئے، اس نے بہت رو تجھا، اس نے بہت رو تجھا، تیبہ منکر نکیر کوئی نہیں آئے جی، اگلے دن کسی نے زیارت ہوئی، انہیں کہ حضور کیوں نہیں آئے، فرمایا حسن بدر رو تو جا دیکھتے رہ گئے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ استاذاں دی جدو ایمبولینس جا رہی سی نا جی مینار پاکستان تو پراں ایتھو یتیم خانے تو جدو جنازہ جسم مبارک جا رہا سی تے آل حضرت نال نالن، آل حضرت کہندے مولوی خادم تو سانو پڑھدا رہے اج اسی تینوں پڑھاں گے، تو نال نال آل حضرت کہندے لحد میں عشق جانے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور کہے اس نے بدر تو جا دیکھتے رہ گئے، اس نے بدر تو جا
وسدی ہے جندڑی انج وسدی ہے جی سنو جی حسینوں میں ہنسی ایسے حسینوں میں ہنسی ایسے ہنسی توجہ ہے جی کسی کی اعتکاف والوں کی ہے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے اس میں بدر جا دیکھتے لم یاتی نذیر کا فی نظر اس میں بدر جا دیکھتے ہے کلام الہی میں شمس ضحا اس نے بدر جا دیکھتے رہ گئے اس نے بدر جا دیکھتے رہ گئے لاہو مخت مخطط برد یمن من باوری جھلک دکھاؤ سجن اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخیاں کتھے جا لڑیاں طیبہ مایا طیبہ گل ختم ایک سونا ایک سونا ایک سونا مینو قرآن دی قسم ہے ایک سونا سونے تیری قسم ایک سونا اللہ ایک سونا سونا ایک سونا ایک سونا ایک سونا کہنا ہے دوجا پھر بھی تو آیا ایک سونا تو دوجا پھر بھی تو آیا اس نے بدر اس نے بدر جا دیکھتے یہ اگلے سال تک یہ جملہ یاد رہے گا جی جنہیں ویکھیا انہیں ویکھ کے کیا تسی سن کے کہہ رہے ہو اور انشاءاللہ پھر اگلے سال سائیاں نے زندگی دیتی پھر اتھو ہی چلیں گے ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو آیا جلوائے والضحا دیکھتے رہ گئے حسن بدر